اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، تو گزشتہ 2 ماہ کی برسات نے تقریباً پورے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور کئی لاکھ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور تقریباً 500 سے زیادہ لوگ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ گاؤں تباہ ہو چکے ہیں، دیہات تباہ ہو چکے ہیں، شہری علاقوں کے انفراسٹرکچر بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر میں سندھ کے شہری علاقوں کی بات کروں گا۔ کراچی اور حیدرآباد میں گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل پانی کھڑا ہوا ہے اور محلوں میں، شاہراہوں پر، بازاروں میں، انڈسٹری ایریا میں، تمام جگہوں پر پانی کی موجودگی ہے ہی ہے۔ صبح کبھی برسات ہوتی ہے، کبھی دوپہر کو برسات ہے، تو کبھی رات میں برسات ہے۔ اس طرح سے ایک تو گزشتہ 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش رہی ہے اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ برسات ہوگی، اس کے بعد پھر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ آئندہ سال جب برسات ہوگی تو اس سے قبل کوئی اقدامات کیے جائیں گے، نالوں کی صفائی کی جائے گی، شہر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ لیکن سال اسی طرح سے گزر جاتا ہے، پھر نیا سال آتا ہے تو پھر برسات آتی ہے، پھر زیادہ برسات آتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ گزشتہ 14 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن کراچی کا انفراسٹرکچر وہیں کا وہیں ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پورے شہر میں جس علاقے میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو گٹر کا پانی، گندا پانی آپ کا استقبال کرے گا۔ اسکولوں کے سامنے، ہاسپٹلز کے سامنے، محلوں میں، گلیوں میں، ہر جگہ آپ کو یہ گندا پانی ضرور ملے گا۔ تو اس سلسلے میں ابھی امریکی قونصلیٹ نے گزشتہ 3 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ کو سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے $10 کروڑ امداد دی ہے، اور اس $10 کروڑ امداد ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں ان کو آفت زدہ قرار دے کر ان کو امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور حیدرآباد کو بھی آفت زدہ قرار دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کے آنسو پوچھے جا سکتے تھے، جو انہوں نے 14 سال میں جس طرح سے شہر کے نام پر لوٹ مار کی ہے اور جس طرح سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، تو وہ اس کا جو ازالہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے 737 دیہی علاقوں کو جو ہے وہ آفت زدہ قرار دیا ہے۔ باقی سندھ کے جو شہری علاقے ہیں جو مکمل تباہی کے دہانے پر ہیں، جہاں کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، جہاں اب لوگوں کے پاس ٹیکس دینے کی سکت نہیں رہی، ان علاقوں کا نام تک نہیں لیا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس سے ایک شہری لوگوں کو کوئی اچھا میسج نہیں ملا ہے۔ اگرچہ انہوں نے شہری علاقوں کو آفت زدہ قرار نہیں دیا ہے، لیکن کم از کم یہ جو 25 ارب روپے کی اب امداد ملی ہے $10 کروڑ کی صورت میں، اگر ان 25 ارب روپوں کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیا جاتا ہے، تب بھی شہری جو ہیں کچھ مطمئن ہو سکیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اناؤنس تو کر دیے جاتے ہیں، کوششیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عمران خان کی حکومت میں بھی 1200 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا کراچی کے لیے، لیکن کراچی پر وہ صرف نہیں کیے گئے۔ اور کووڈ کے دور میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں میں راشن تقسیم کرنے بھی آج تک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے راشن ان لوگوں کو دیا ہے، لینے والوں کو پتہ نہیں تھا، اور دینے والوں کا بھی یہ نہیں، دینے والے جانتے تھے نہ لینے والے جانتے تھے۔ راشن کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے، لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھا گیا۔ لیکن اب یہ جو 23 اور 24 ارب روپے امریکی حکومت کی جانب سے آپ کو امداد کے نام پر دیے گئے ہیں، تو یہ کم از کم روڈ اور رستوں پہ نظر آنے چاہیے، کیونکہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو پیسے ملے ہیں وہ لگنے چاہیے۔ وہ تو جو امداد تھی جس کے متعلق آپ کہتے ہیں مبینہ طور پر، لیکن عموماً یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو 4 کا ٹولہ تھا یا 5 کا ٹولہ تھا وزیر اعلیٰ کے ساتھ، انہوں نے سب نے مل کر اس 8 ارب روپے پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ لیکن اب لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جو امریکی امداد ہے، اس امداد سے کم از کم کراچی اور حیدرآباد کا انفراسٹرکچر تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر شاہ صاحب آپ نے ڈبل شاہ والا کردار ادا نہ کیا
تو ممکن ہے کہ 23 ارب روپے سے کراچی کا انفراسٹرکچر کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے، جو وزیر خارجہ بھی ہیں، دونوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پیٹرول کے پرائز بڑھائے گئے ہیں اور ان سے مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے اس پیٹرول کے پرائز بڑھانے پر اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا ایک حصہ ہیں، لیکن پیٹرول کا جو پرائز بڑھائے گئے ہیں اس میں ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ تو یہ ایک عجیب ڈرامہ ہے، حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور شکایتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو 60-70 روپے بڑھائے یا 100 روپے پیٹرول کے پرائز بڑھائے گئے تھے، اس پر تو نہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعتراض کیا اور نہ ہی آصف زرداری صاحب نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جو اتنے پرائز آپ نے بڑھا دیے ہیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب کچھ 6 روپے غالباً کچھ بڑھائے ہیں تو اس پر ان کو اعتراض ہے، اور حکومت میں ساتھ بھی بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر واقعی ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ حکومت سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے جو اپنا کام کرنا تھا، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کی پیٹھ پر چھرا گھونپنا تھا، وہ تو آپ کر چکے، اور ان کے گلے میں تو ایک ایسی فلم ڈال دی ہے کہ جس سے ان کی پارٹی تقریباً آئندہ انتخابات میں فارغ ہو جائے گی۔ تو آپ اپنا کام کر چکے اور اب آپ ریزائن کر کے آپ حکومت چھوڑ کر باہر آ جائیں۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور آپ ایک جواز بنا کر حکومت چھوڑ سکتے ہیں۔ احتجاج کرنا اور کہنا کہ جناب میں ہم ان سے بات کریں گے، تو بات کرنے کے بعد بھی رزلٹ ضرور آنا چاہیے۔ آپ ان سے بات کریں، ان سے کہیں کہ یہ جو پرائز آپ نے بڑھائیں ان کو واپس لیں، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب دوسری جانب اگر دیکھیں تو مریم نواز کہتی ہیں کہ پیٹرول کے پرائز بڑھانے پر میاں نواز شریف اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک مجرم، ایک مفرور شخص اجلاس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کس قسم کون سا اجلاس تھا جس میں وہ تشریف فرما تھے اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے؟ اٹھ کر نہ جاتے بلکہ شہباز شریف صاحب کو کہتے کہ جناب آپ حکومت چلانے میں ناکام ہو گئے اور آپ ریزائن کر کے گھر جائیں، حکومت جو ہے ان لوگوں کے حوالے کریں جو عوام کے منتخب نمائندوں آئندہ منتخب ہو کر آئیں۔ تو آپ کو تو یہ بجائے اجلاس چھوڑ کے جانے کے، آپ کو تو حکومت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ عجیب ڈرامے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ لوگ یہ 2022 کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ پاکستان میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور جب آئندہ انتخابات ہوں گے تو آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔